السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا جہاں ایک طرف سلطان ایوبی نے بڑھتے ہوئے جرائم کے متعلق تحقیقات کرنے کے احکام جاری کیے، دوسری طرف صلیبیوں نے اپنے ان عزائم کو اور تیز کر دیا، اور جس کی کچھ حد تک کامیابی انہیں البرگ پر قبضہ کر کے حاصل ہو چکی تھی، کیونکہ آصفہ، جس کو البرگ اپنی وفادار بیوی سمجھتا رہا، وہ صلیبی جاسوس تھی جو البرگ کو شراب پلا کر سب راز حاصل کر لیتی جو سلطان ایوبی ان کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آصفہ کی خبر علی بن سفیان کے ایک جاسوس نے علی کو دی، جس سے علی بن سفیان نے بڑی عقل مندی سے یہ معلوم کر لیا کہ آصفہ، جو کہ البرگ کی خفیہ بیوی بنی ہوئی تھی، دراصل وہ ایک جاسوس ہے، اور اس نے بڑی احتیاط سے البرگ کی پہلی بیوی کو بلایا اور اپنا سارا ماجرا سنایا، اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک جاسوس ہے۔ مگر البرگ کی پہلی بیوی جاسوس کی خبر سن کر آگ بگولا ہو گئی، اور وہ آصفہ کے ساتھ البرگ کو قتل کرنے پر اتر آئی، لیکن علی بن سفیان کے سمجھانے پر وہ باز رہی، کیونکہ علی بن سفیان ان کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ان سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں اور پتہ کر سکے۔ اب آگے علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرگ بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں، گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایت پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ قادم الدین البرگ اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے مار کے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرگ نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرگ کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی بیوی کی وسعت سے اس کے گھر کا معاملہ حل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ اس نے البرگ کے مکان اور اس کے مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا۔ جہاں البرگ کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی، البرگ کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہتے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ جب چاہیں اسے جگا دیا کریں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں مخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنے گھوڑا اور تلوار لانے کو کہا، اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے۔ عمر اور اظہر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرگ کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرگ کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ تعاقب بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی، ان میں سے ایک نے تالی بجائی، کہیں قریب سے ایک آدمی نکل آیا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر یہ علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ اظہر وہیں چھپا رہا، اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اسی قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربہ کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار کر رکھا ہوا تھا۔
یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب ہی سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کروائی گئی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھگے ہوئے کپڑوں کی مشلیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھی۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا کہ ایک البرق کی پہلی بیوی تھی اور دوسرا ازر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ازر نے بتایا کہ وہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کر دیے۔ وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ ازر نے یہ بھی بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا ایک بڑا مکان تھا، اس سے ملحقہ کئی اور مکان تھے۔ پچھلے حصے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پیچھے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا سرپٹ جاؤ، اپنے کماندار سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا ایڑی لگاؤ، تعاقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ یہ چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپ بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کے دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھی، ان سے آگے کھلا میدان تھا۔ اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے، انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے تیر چلائے۔ تیر شاید خطا گئے تھے، بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجوروں کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجور کے بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی۔ گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے اور انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہوتے گئے۔ پھر وہ اتنی دور دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا تھا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتاؤ، ایڑی لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈالو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوں کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے للکار کر کہا ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے، پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹھ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں، سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی، نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی کے سر پر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ
सुनाई नहीं देते थे। सवारों की आवाजें रुकी, चलते घोड़ों के टाप सुनाई देते थे। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाजों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वाले को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे। इनके 2 घोड़े जख्मी थे। इन घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और 1 लड़की। लड़की गिर पड़ी थी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है, हम उम्मीद रखेंगे कि तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की जीन के साथ मशल बंधी हुई थी, खोल कर जलाई गई। लड़की को देखा गया, बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। इससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद और आंखें बंद हो गई थी। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़ा ठोंस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा, जल्दी जराह तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था। वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा था। ये काफिला जब कहरा पहुंचा तो सुबह तलू हो ही रही थी। सुल्तान को रात के वाक़े की इत्तला मिल गई। अली बिन सुफियान हस्पताल गया। जराह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ थे। सवार ने उसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर की पहली बीवी और अजहर होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान अयूबी हस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहाँ आया हूँ। मैंने अलबर्ग को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो उसने अजीब बात बताई। वो कहता है कि अलबर्ग होश में ही नहीं है। इसके कमरे में शराब के प्याले और सुराही पड़ी है। क्या वो शराब पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की। तबीब ने मना कर दिया है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां जख्मी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, ये लड़की जिसे हमने सहरा में जाकर पकड़ा है अलबर्ग की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दे। हमने बड़ा शिकार मारा है। अलबर्ग सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थी। उसे 4 जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे वो आसफा का बूढ़ा खामन समझता रहा था। सुल्तान अयूबी ने ये वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और उसमें उसका मुअत्तमिद मुलव्विस था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मंसूबे मालूम थे। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हो गए, उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी यूं बनी कि अलबर्ग की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि इसके खामद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खामद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लगाया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया था। मौका देकर उसने इनके सोने वाले कमरे के उस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया था जो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को उस सुराख में से उन्हें देखती रहती। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अलबर्ग को शराब पिलाती है और अरियानी का पूरा मुजाहरा करती है। वो सुल्तान अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो उसका पीरो मुर्शिद हो। सलेबियों को बुरा भला कहती थी और वही बातें करती थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थी। अलबर्ग उसे बताता था कि सुल्तान क्या कह रहा था और क्या सोच रहा था। अलबर्ग की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अलबर्ग की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसफा ने अलबर्ग को शराब पिलानी शुरू की और उसे बिल्कुल हैवान बना दिया था। आसफा दोनों प्याले उठाकर और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरी लाती हूँ। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। उसने एक प्याला अलबर्ग को दे दिया, दूसरा खुद मुंह से लगाया। इसके बाद उसने बेहद नंगी हरकतें की और अलबर्ग बेसुध लेट गया। आसफा ने अपने कपड़े पहने और अलबर्ग को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। वो ना बोला। फिर उसे हिलाया, हाथ से उसके पपोटे ऊपर किए, मगर उसकी आंखें ना खुली। उसने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज अलबर्ग के प्याले में मिला दी थी। आसफा ने कपड़े पहने, ऊपर से चादर इस तरह ली कि सर से पांव तक छुप गई। आधी रात होने को थी। उसने कंदील बुझाई और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बबूला हो गई। उसने खंजर उठाया, ऊपर लिबादा ओढ़ा। वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसफा एक मुलाजिमा के साथ खुसर फुसर कर रही थी। उसे पता चल गया कि मुलाजिमा को उसने साथ मिला रखा है। आसफा बाहर निकल गई। मुलाजिमा अपने कमरे में चली गई। पहली बीवी बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेज तेज चलती आसफा के ताक़ुब में गई।
وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرگ کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازو میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرگ کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور اظہر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ اظہر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ اظہر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ اظہر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرگ کی پہلی بیوی اور اظہر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرگ کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خامند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی تھی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرگ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب نوشی، عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دے، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔